السلام علیکم۔ آج کا ہمارا آرٹیکل ہے فیصل آباد پیج، جہاں پہ جو ہے وہ ایک ہنگامہ آرائی ہوتی ہے ایک بلاسفیمی کے نام پہ۔ جیسے کہ ہم پہلے بھی دیکھتے آ رہے ہیں کہ اس تھوڑے سے عرصے میں جو ہے کافی اس طرح کے انسیڈنٹ ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں، جیسے کہ بلوچستان میں جو ہے وہ ٹیچر کو بلاسفیمی کے نام پہ جو ہے وہ قتل کر دیا، اور پھر سیالکوٹ میں جو سری لنکن شہری کے ساتھ بلاسفیمی کے نام پہ اسے قتل کر دیا۔ تو اب جو ہے یہ فیصل آباد کے اس میں جڑاوالا میں یہ واقعہ ہوتا ہے، جس میں چرچز جلائے جاتے ہیں، توڑے جاتے ہیں، اور بائبل کی جو ہے وہ اسے جو ہے وہ پھاڑ دیا جاتا ہے، بائبل کی کاپیز کو یا اس کو۔ تو یہ جو ہے بڑا ایک شرمناک واقعہ دیکھنے میں آیا، جس میں کہ ایک اس کی اگر ہم شروع سے بات کریں ہسٹری کی، تو وہ یہ ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ صبح دیکھتی ہے اپنی سوسائٹی میں، اپنی جو ہے وہ محلے میں، کہ قرآن پاک کے اوراق جو ہیں اسے ملتے ہیں نیچے گرے ہوئے۔ تو وہ جو اپنے جو ہے دیتی ہے اوراق، علماء کرام کو دکھاتی ہے۔ تو وہ دیکھ کے پھر جو ہے ایک موب جو ہے وہ سامنے آتا ہے، جو کہ لوگ انہیں جو ہے وہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر جو ہے وہ معاملہ پولیس کے ہاتھوں سے بھی نکل جاتا ہے۔ تو وہ ایک چرچز 8 سے 10 چرچز جلائے گئے یا پھر توڑے گئے، اور بائبل کی کاپیاں جو ہیں وہ پھاڑ دی گئیں۔ تو یہ آرٹیکل جو ہے اس بارے میں ہے کہ ہمیں جو ہے ایز اے سٹیزن قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے۔ یہ جو ہے بلاسفیمی، بے شک یہ ایک اس کی جانچ پڑتال ہونی چاہیے تھی، اور ہونی بھی تھی۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ قانون اگر کرے تو وہی چیز جو ہے وہ ہمیں سوٹ کرتی ہے۔ تو یہ اس آرٹیکل میں یہی کہتا ہے کہ بہت جو ہے یہ ایک شرمناک واقعہ ہے، جس میں کہ ہم پہلے دیکھتے نہیں ہیں، کچھ سوچتے نہیں ہیں، بس اپنا جو ہے ریئیکشن دیتے ہیں۔ تو رائٹر کہتے ہیں کہ جب تک ریاست اور معاشرہ دونوں انتہا پسندی سے نمٹنے کے لیے کوئی عملی طریقہ طے نہیں کرتے اور الزام تراشی اور مذمتوں سے آگے نہیں بڑھتے، تب تک جو ہے پاکستان کی زندگیوں کو جو ہے محبت کا اقلیت کھاتا رہے گا۔ کہتا ہے کہ گورنمنٹ کو اور معاشرے کو دونوں کو جو ہے سوچنا چاہیے، ایک عملی طریقہ اپنانا چاہیے اس کو، نہ کہ آپ جو ہیں وہ ایک اگریشن قسم کا ریئیکشن دینا شروع کر دیں۔ حکومت کی طرف سے بھی اس کا ریئیکشن آیا، حکومت نے بھی اس جو ہے وہ انسیڈنٹ کو کنڈیم کیا، ISPR جو ہیں انہوں نے بھی اس انسیڈنٹ کو کنڈیم کیا، اور ہجوم جو تھا انہوں نے گرجا گھروں کو نظر آتش کیا۔ پھر وہاں کے جو تھے کرسچن تھے وہ مجبور ہو گئے وہاں سے ہجرت کرنے کے لیے، اور وہ وہاں سے چلے گئے، ہجرت کر کے چھوڑ گئے۔ پاکستان میں جہاں توہین رسالت کا معاملہ ہو وہاں ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، اور ہجوم اسے انصاف فراہم کرنے کے لیے اپنے اوپر لے لیتے ہیں۔ حالیہ دنوں میں اس طرح کا یہ دوسرا واقعہ ہے۔ ابھی چند روز قبل بلوچستان میں ایک استاد کو توہین مذہب کے الزام میں قتل کر دیا گیا تھا، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا۔ اس کا جو ہے سری لنکن شہری کا بتایا، سیالکوٹ میں اسے کیسے ہم نے دیکھا کہ ایک ہجوم جو تھا اس نے کیسے اس کو جو ہے وہ مار کے جو ہے اس کا مرڈر کر دیا۔ پھر بلوچستان میں یہ جو ہے ٹیچر کو قتل کر دیا۔ اب اس انسیڈنٹ میں جو ہے وہ جانی نقصان تو نہیں ہوتا، لیکن مالی نقصان بہت ہوا ہے۔ ان کے جیسے چرچز جلائے گئے، توڑے گئے، پھر ان لوگوں کو جو ہے وہاں کے جو رہنے والے کرسچن تھے انہیں مجبور کر دیا کہ وہ وہاں سے جو ہے وہ شفٹ کر جائیں۔ پھر بھی یہ سوال یہ ہے کہ کیا حکمرانوں یعنی سیاستدانوں اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساتھ علماء اور معاشرے کی سرکردہ شخصیات میں اس پاگل پن کا مقابلہ کرنے کی ہمت ہے؟
ماضی کی نظریں اعتماد کو متاثر نہیں کرتی، کیونکہ مذہب کے دفاع میں قتل، فسادات اور لنچنگ گواہی دیتے ہیں۔ یہ ایسی صورتحال نہیں ہے جو راتوں رات تیار ہو گئی، اسے بنانے میں دہائیاں گزر چکی ہیں۔ 40 سال سے زیادہ عرصے سے ریاست خود یا تو تعصب کو فروغ دے رہی ہے یا فرقہ وارانہ اور مذہبی جنونیوں کو پراکسی کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ ان ناکام پالیسیوں کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں، اگر ہم دیکھیں کہ یہ کیوں کیوں رہے ہیں، ریزن کیا ہے ان کے ہونے کی، مطلب اتنا اگریشن کیوں ہے عوام میں، وہ قانون کو اپنے ہاتھوں میں کیوں لے لیتی ہے۔ ہمیں جو ہے پولیس کو، ججز کو، یہ ان کو کام کرنا چاہیے نا، ان کو کام کرنے دینا چاہیے، نہ کہ ہم اپنے ہاتھ میں قانون لے کے ہم فیصلہ کریں۔ ہم کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے یا پھر قانون اپنے ہاتھوں میں لینے والے؟ ہاں، یہ جو ہے قرآن پاک کی نعوذ باللہ اس طرح سے وہ کرنا، یہ ہمارے مذہب میں نہیں ہے، اور ہمارے مذہب اس طرح کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم جو ہے وہ اتنا اگریشن اور اتنا جو ہے وہ کریں۔ لیکن ہمیں قانون جو بھی انہیں سزا دے، وہ جو ہے وہ سب کو وہ ہونی چاہیے، کیونکہ قانون بھی تو قرآن پاک کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کرتا ہے نا، کہ قرآن پاک میں کیا لکھا ہے، وہ بھی تو پھر اسی کے اس پہ کرتا ہے نا فیصلہ۔ تو ہمیں جو ہے جو بھی ادارے ہیں جس چیز کے لیے ہیں، ہمیں ان پہ چھوڑ دینا چاہیے نا، ہمیں انہیں کام کرنے دینا چاہیے۔ تو آج کا بھی آرٹیکل اسی بارے میں تھا، بڑا ہی ایک دل دہلا دینے والا ہے یہ، کہ کس طرح سے جو ہے اگر ایک نے کی ہے تو باقی لوگوں کو جو ہے اس کی سزا جو ہے وہ بھگتنا پڑی ہے۔ پھر رائٹر کہتے ہیں کہ در حقیقت انتہا پسند جیسے کہ جڑاوالا کے غصے میں ملوث نفرت انگیز کارروائیوں کا استعمال عیسائی مغرب کی مبینہ طور پر اسلام کے خلاف نفرت کی نشاندہی کرنے کے لیے کرتے ہیں اور مقامی اقلیتی برادریوں پر اپنا غصہ پھیلاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مغرب اور مسلم ریاستوں دونوں میں مذہبی تعصب کی قوتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کوششیں تیز کرنے کی ضرورت ہے۔ مغرب میں السلام علیکم، آج کا ہمارا آرٹیکل ہے فیصل آباد ریمپیج، جہاں پہ جو ہے وہ ایک ہنگامہ آرائی ہوتی ہے ایک بلاسفیمی کے نام پہ، جیسے کہ ہم پہلے بھی دیکھتے آ رہے ہیں کہ اس تھوڑے سے عرصے میں جو ہے کافی اس طرح کے انسیڈنٹ ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں، جیسے کہ بلوچستان میں جو ہے وہ ٹیچر کو بلاسفیمی کے نام پہ جو ہے وہ قتل کر دیا، اور پھر سیالکوٹ میں جو سری لنکن شہری کے ساتھ بلاسفیمی کے نام پہ اسے قتل کر دیا۔ تو اب جو ہے یہ فیصل آباد کے اس میں جڑاوالا میں یہ واقعہ ہوتا ہے، جس میں چرچز جلائے جاتے ہیں، توڑے جاتے ہیں، اور بائبل کی جو ہے وہ اسے جو ہے وہ پھاڑ دیا جاتا ہے، بائبل کی